برطانیہ کی ایک عدالت نے حال ہی میں ایک امریکی عورت کو ایک برطانوی شہری کو قتل کرنے کی کوشش کرنے، خودکار پستول رکھنے اور ملک میں غیر قانونی طور پر اسلحہ لانے کے جرم میں 30 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مجرمہ کا اپنے ہدف سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو کیا وہ کرائے کی قاتل تھی یا محبوب کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے والی؟ سنیے آج کے بی بی سی ریڈز میں، جو مبنی ہے بی بی سی کی کیرولین گول اور لورین پورٹس کی رپورٹ پر۔ میں ہوں عمر آفریدی۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ ایمی کس کا انتقام لینے کے لیے سکندر کو قتل کرنا چاہتی تھی؟ یہ جاننے کے لیے ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ جولائی 2018 میں برمنگھم میں ملبوسات کی ایک دکان یعنی بوتیک کے مالک اور سکندر علی کے والد اسلط محمود سے محمد اسلم اور ان کے بیٹے محمد نبیل نذیر کا جھگڑا ہو گیا۔ اسلم اور نذیر کو زخم آئے۔ باپ بیٹے نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، مگر انتقام لینے کا یہ کام انہوں نے ایمی بیٹرو کو سونپا۔ پولیس کے مطابق 45 سالہ ایمی بیٹرو امریکی ریاست وسکونسن سے تعلق رکھنے والی ایک عام سی عورت ہیں۔ اس سے پہلے پولیس ریکارڈ میں بھی ان کا نام کہیں نہیں تھا۔ تو ایمی نے ایسا کرنے کی حامی کیوں بھری؟ یہ بات تحقیقات اور مقدمے کی سماعت کے دوران واضح نہیں ہو سکی۔ البتہ عدالت کو بتایا گیا کہ نذیر اور ایمی کا پہل رابطہ پیار کے متلاشیوں یعنی ڈیٹنگ ایپ پر ہوا، پھر بات ملاقاتوں تک پہنچی۔ دسمبر 2018 اور جنوری 2019 کے دوران ایمی برطانیہ آئیں اور نذیر اور وہ دونوں مختلف جگہوں پر ایک ساتھ رہے۔ انہوں نے برطانیہ کے مختلف شہروں لندن، مانچسٹر، ڈربی اور برمنگھم میں اپنے ساتھیوں اور منصوبہ سازوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ 7 ستمبر 2019 کو ایمی نے جعلی نام سے ایک پرانی کار خریدی اور نذیر اور اسلم کے ساتھ برمنگھم کے مضافات میں واقع میشم گروو میں رہنے والے اسلط محمود کے محلے میں جا کر اپنے ٹارگٹ کا انتظار شروع کر دیا۔ چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسلط محمود کے بیٹے سکندر علی گاڑی سے باہر نکلے، ایمی نے 9mm کا پستول تان کر ٹریگر دبا دیا۔ گولی پستول میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ یہ سکندر علی کی خوش قسمتی تھی کہ پستول جام ہو گیا اور انہیں جان بچانے کا موقع مل گیا۔ ایمی فوراً موقع سے فرار ہو گئیں، مگر رات کو واپس آ کر اسلط کے گھر پر 3 گولیاں چلائیں۔ اس کے بعد رات 1:30 بجے انہوں نے مانچسٹر ایئرپورٹ سے امریکہ کے لیے فلائٹ لی اور برطانیہ سے فرار ہو گئیں۔ چند روز بعد نذیر بھی ایمی کے پاس امریکہ چلے گئے۔ اس کیس کو حل کرنے میں پولیس کو خاصا وقت لگا۔ بالآخر ایمی کو آرمینیا سے گرفتار کر کے برطانیہ لایا گیا۔ انہوں نے اپنے جرم سے انکار کیا اور کہا کہ وقوع کے چند منٹ بعد ان کا وہاں پر ہونا محض سوء اتفاق تھا۔ تفتیشی افسر سے جب پوچھا گیا کہ کیا قتل کرنے کی حامی رقم کے عوض بھری گئی تھی یا ایمی نے اپنے ساتھی نذیر کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے ایسا کیا تھا، پولیس افسر کا جواب تھا کہ پولیس کو رقم کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ دونوں کا رابطہ ڈیٹنگ ایپ پر ہوا تھا، مگر جہاں تک ایک محبوب کے دوسرے محبوب کے لیے کچھ کر گزرنے کا تعلق ہے تو اس کی بھی کوئی شہادت نہیں ملی ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ وہ اسے محض ایک مجرمانہ تعلق اور قاتلانہ سازش سمجھتے ہیں۔ جوری نے 12 اگست کو اکثریتی فیصلے سے ایمی بیٹرو کو قتل کی اس سازش میں شریک مجرم قرار دیا تھا، جبکہ محمد اسلم اور ان کے بیٹے محمد نبیل نذیر کو نومبر 2024 میں سزا سنائی گئی تھی۔ بی بی سی ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ بی بی سی اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔